إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی ہمیں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان کو کتابیں دیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے ہمیں گمراہیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا، اور زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اسلامی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھیں کہ ہمارے گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، گھر ویران کیوں ہوتے ہیں۔ میں نے دو تین چیزیں پر بہت زیادہ فوکس کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اسلام میاں بیوی کے رشتے کو کس ناحیے سے دیکھتا ہے۔ اکثریت کو آج علم نہیں، اور دوسرا جو نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میاں بیوی میں اختلاف اگر ہو جائے تو قرآن حکیم حل اور سلوشن کیا پیش کرتا ہے، اکثریت اس سے ناواقف ہے۔ اور تیسرا نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آج ہم نے معیار بدل لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا تھا دین، لیکن ہم نے دین کو سائڈ رکھ لیا، باقی چیزوں کو ہم بہت اچھی طریقے سے تحقیق کرتے دیکھتے ہیں، لیکن مسئلہ دینداری کا آتا ہے
پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آئی ہیں، اس لیے ہمارے گھر ویران ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، گھر ہمارے برباد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج معاشرے کی بڑی سچائی ہے، ایک لڑکا ہے، مزاج ہے اس کا دینی مزاج انسان، اچھا لڑکا ہے، رشتہ وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی فرمائش ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک مرتبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ماں باپ کی موجودگی میں۔ آج کا سماج اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی غیرت بھڑک جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث ہیں اس کے اندر اجازت دی ہے آپ نے باقاعدہ، لیکن آج کا جو معاشرہ ہے اس کی بڑی سچائی ہے۔ آج ہماری بیٹی کو اگر کوئی لڑکا کہہ دے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری غیرت بڑک ہو جاتی ہے۔ ابھی بات نہیں ہوئی، صرف ماں باپ نے یہ کہا کہ وہ لڑکا فلاں لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں رشتہ وہاں کر دیں، بس اتنی بات ہوئی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بس بات ہونے لگی، فوٹو کا تبادلہ ہو گیا، 2 گھنٹے ویڈیو کالنگ ہو رہی۔ ماں باپ کی غیرت کبھی اس چیز پر نہیں بھڑک اٹھتی، بہت تعریف کرتا ہے کہ ہمارا داماد، ہونے والا داماد ابھی سے ہماری بیٹی کا اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن شریعت نے جو چیزیں کی ہیں وہ اگر کرے گا تو بڑا اس کو ملال لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ کئی حدیثیں ہیں۔ صحیح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه نکاحها فليفعل۔ صحیح ابو داؤد شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی نکاح کا پیغام دے، اگر اس کے بس میں ہے طاقت ہے تو ایک نگاہ لڑکی پر ڈال لے۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس موجود تھا اور ایک شخص آیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انظرت إلي فقال لا قال فاذهب فانظر إلي فإن في أعين الأنصار شيئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں تھا، ایک نوجوان آیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا نہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا جاؤ ایک نگاہ ماں باپ کی موجودگی میں اس پر ڈال لو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ انصاری کی لڑکی جو ہوتی آنکھوں میں کوئی خرابی ہوتی، کچھ ہوتا ہے، آپ نے کہا ایک مرتبہ دیکھ لو، اور حکمت فرمائی فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، یہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر دیکھ لو گے ایک نگاہ پھر یہ رشتہ اگر ہو گیا تو اس میں پائیداری اور استحکام اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لڑکا پھر اپنی ماں دیکھنے جاتی، بہن دیکھنے جاتی ہے، ہمیشہ وہ اس پر برستا رہتا ہے، جب کچھ انبن ہوتی ہے فوراً سے ماں پر برس پڑتا ہے، تم نے کیا دیکھا تھا؟ گئی تھی آنکھ پھوٹ گئی تھی کیا؟ ایسے سماج میں آپ جائیں گے، سماج کی استر پر آپ جائزہ لیں گے تو اس طریقے سے باتیں آپ کو سننا پڑے گی۔ بیٹا ہے اپنی ماں کو ڈانٹتا ہے، اپنی بہن کو ڈانٹتا ہے۔ میرے عزیزوں، اور صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نگاہ دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا نہیں۔
فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ جاؤ ایک نگاہ اس پر ڈال لو۔ صحیح ابن ماجہ کی صحیح روایت، کہا کہ میں گیا لڑکی کے والدین کے پاس اور ان سے یہ بات کہی تو کہا دونوں نے انکار کر دیا اور غیرت جاگ گئی کہ یہ کیسے میں ہم لوگ گوارا کر سکتے ہیں۔ کہا کہ وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے گفتگو سن رہی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک نگاہ ڈال لینا، ماں باپ نے منع کیا، لڑکی پردے کے پیچھے یہ باتیں سن رہی۔ لڑکی نے کہا جب دیکھا کہ ماں باپ نے منع کر دیا، کہا اے مغیرہ بن شعبہ میرے نبی کا یہ حکم ہے تو آؤ مجھے ایک نگاہ مجھ پر ڈال لو، اور اگر میرے نبی نے نہیں کہا پھر اے مغیرہ پھر تم مجھے مت دیکھنا۔ اور ایک روایت اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی، بارہا آپ نے وہ روایت سنی، صحیح بخاری کی وہ روایت لمبا واقعہ ہے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ نبی اکرم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، نیچے سے اوپر تک ایک نگاہ ڈالی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، دیکھا کہ نبی اکرم نے کوئی جواب نہ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا رشتہ مجھ سے کرا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی یہ بتاؤ کہ اس کو مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا جاؤ تلاش کرو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ صحابی گئے، تلاش کیا، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی، آ کر مایوس بیٹھ گئے۔ پھر کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک چادر ہے، ایک تہمد ہے، اللہ کے رسول میں اس کے 2 ٹکڑے کر لیتا ہوں اور آدھا میں اپنی ہونے والی بیوی کو دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر تم نے 2 ٹکڑے کر دیے نہ تمہارے کام کی بچے گی اور نہ اس کے کام میں آ پائے گی۔ وہ صحابی مایوس بیٹھ گئے۔ پھر نبی اکرم نے فرمایا اے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی یہ فلاں فلاں صورتیں تم اپنے ہونے والی بیوی کو یاد کرا دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو تمہارا مہر متعین کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ایک نگاہ ڈالی تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگر آج جو اختلاف ہوتے ہیں اس بنا پر کہ شوہر ہے وہ بہت کچھ اپنے ذہن میں رکھتا ہے اپنی بیوی کے تعلق سے کہ ماں یہ بہن دیکھ کے آئی، یہ ماں دیکھ کے آئی، میری بیوی ایسے ایسی ہوگی، جب اس کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی پھر اختلاف ہوتے، لڑائیاں ہوتی، جھگڑا ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اگر رسول کی حدیث پر عمل کیا جائے تو ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ اختلاف جو ہوتا طلاق کے کیسز ہیں ان تمام سے ہمارے گھر محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آج گھروں میں اختلاف، لڑائیاں، یہ ویرانی اس لیے بھی ہے، آج یہ خصوصاً یہ پوائنٹ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے کہ آج کی یہ عورت زینت کرتی ہے، سنورتی ہے، یہ حق ہے صرف شوہر کا، لیکن آج چند عورتوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اکثریت آج یہ ہے کہ میک اپ کر رہی ہے، سج رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے لیکن غیر کے لیے۔ بڑا آپ کو تعجب لگ رہا ہوگا، صحیح ہے یہ چیز، آپ اپنی بیوی کو آپ کسی شادی کی تقریب یا کسی بھی پارٹی میں لے کے جائیے، 1 گھنٹہ اس کو سجنے اور سنورنے میں لگے گا، لیکن شوہر یہ سارے میک اپ وہ دلائے، اچھے اچھے سوٹ وہ دلائے، لیکن آج کی یہ ماڈرن لڑکی اس کو کہیں لے کے جاؤ تو وہ اپنے آپ کو زینت اختیار کرے گی، تیار ہوگی، ساری چیزیں کرے گی، لیکن جس کا حق ہے شوہر کے لیے وہ کبھی کوئی اہتمام نہیں کرتی۔ وہی معمولی لباس، وہی پیاز اور لہسن کی اس میں بدبو آ رہی ہوگی۔ یہ آج معاشرے کی سچائی ہے۔ آج اب یہ کہہ دیا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، صحابیات۔ اور آج آپ یہ دیکھیے جہاں پہ آپ کا شوہر جا رہا، بینک جا رہا ہے، وہاں پر دیکھیے ایسی ایسی بے حیائی اور فحاشی ہے،
ہر جگہ لڑکیوں کو آگے کر دیا گیا، بینک میں گیا ہے وہاں بھی اور دعوت گناہ دی جا رہی ہے، فلائٹ پہ سفر کر رہا ہے، ایئر ہوسٹس ہیں، آپ دیکھیے کس طریقے کہاں تک آدمی آج فتنے کا دور ہے، بیچارہ اپنے آپ کو، اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن جو جائز طریقہ ہے آج اس کی بیوی ان تمام چیزوں سے دور ہے، کوئی اہتمام نہیں۔ صحابیات بڑا اہتمام کرتی تھیں، اور اگر شوہر اس کا اگر دلچسپی نہ لے تو صحابیہ کہتی تھی میں میک اپ کروں تو کس کے لیے کروں۔ میں 2-3 واقعات ذکر کرتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ برابر آپ سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور اس میں اور بھی کیسے جو آج ارتداد کی لہر اٹھ رہی ہے ہمارے گھروں میں پہنچ چکی، اس کا بھی بھرپور اس میں رد ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی، ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا، ابو طلحہ بہت پیسے والے انسان، کہا ابو طلحہ تمہارے نکاح کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، بہت اچھا پیغام ہے، لیکن سنو اے ابو طلحہ، تم غیر مسلم ہو، تم مشرک ہو، میں مسلمان عورت ہوں، لہذا تم ہمارے لیے حلال نہیں ہو۔ اے ابو طلحہ اگر تم اسلام قبول کر لو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور اے ابو طلحہ اسلام قبول کر لو یہی ہمارا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، شادی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، اللہ کے نبی وہ کھیلتا تھا، ایک پرندہ تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک پرندے سے کھیلتا تھا، پھر وہ پرندہ مر گیا، نبی اکرم اس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہارا چھوٹا سا پرندہ جو نغیر اس کا کیا ہوا۔ اللہ کے نبی پوچھتے تھے اس بچے سے کہ جو تم پرندے سے کھیلتے ہو پرندہ ہوا کیا۔ اتفاق سے پھر یہ بچہ بیمار پڑ گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے جاتے تھے کام کاج کے لیے، بڑی فکر تھی اپنے بیٹے کی، جیسے ہی کام کاج سے واپس آتے تھے اور پوچھتے تھے میری بیوی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، کہتے ٹھیک ہے الحمدللہ، چلتا رہا مسئلہ، بیمار زیادہ پڑ گیا، انتقال کر گیا، آئے اور پوچھا میری بیوی یہ بتاؤ میرے بچے کا کیا حال ہے، کہا آپ کا بچہ مکمل آرام پا گیا ہے، راحت پا گیا ہے، گھر والوں سے بول دیا بیٹے کا انتقال ہو گیا، کفن دفن دیا، ایک گوشے میں لاش رکھی ہوئی، زینت اختیار کی، میک اپ کیا اپنے شوہر کے لیے، شوہر آیا، دونوں ملے، لطف اندوز ہوئے، جب نماز کے لیے غسل کیا جانے لگے، کہا میرے شوہر سنو، اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہو کیا آپ اس کی امانت کو واپس نہیں کریں گے؟ کہا میری بیوی کیوں نہیں، ضرور اس کو واپس کریں گے۔ کہا کہ آپ کا بیٹا یہ اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اپنی اس امانت کو لے لیا، کہا اللہ نے اپنی اس امانت کو لے لیا، اتنا غم ہوا، بہت ناراض ہوئے، صبح کی نماز محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھی اور کہا اللہ کے نبی میری بیوی نے ایسا معاملہ آج مجھ سے کرا دیا، مجھے میرا موڈ خراب ہو گیا، اللہ کے نبی ایک گوشے میں میرے بچے کی لاش رکھی ہوئی اور ہم میاں بیوی آپس میں لطف اندوز ہو رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ رب العالمین تمہاری اس رات میں رب العالمین برکت دے۔ حدیث کے راوی سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا چند دنوں کے بعد حمل ٹھہر گیا، پھر ان کے یہاں بیٹا دوبارہ پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا۔ 7 دنوں کے بعد حضرت انس سے کہتی ہیں ام سلیم اپنے بیٹے انس سے، انس اس میرے چھوٹے بچے کو لے کے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس اور تحنیک کرا کے لاؤ۔ یہ آج یہ طریقہ ہے۔ گئے حضرت انس، اللہ کے نبی نے کھجور چبایا اور چبا کے اس کے منہ میں تحنیک گھٹی دے دی،
لے کے چلی آئیں، برکت کی دعا دی۔ راوی کہتے اسی عبداللہ سے 7 بیٹے پیدا ہوئے، 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 بیٹے کہا سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن زینت اختیار کی تو اپنے شوہر کے لیے اختیار کی ایسے موقع پر۔ اور ام دردہ کا واقعہ صحیح بخاری کا وہی واقعہ، اللہ کے نبی نے ابو دردہ اور سلمان کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا کہ سلمان میں اسلامی بھائی بنا دیتا ہوں، ابو دردہ کو خیال رکھیے گا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پتہ لگائے تھے کہ میرے بھائی کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ گئے، دیکھا کہ ان کی بیوی ابو دردہ کی بیوی ام دردہ بہت معمولی کپڑے میں ہیں، بال پراگندہ۔ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جو تمہارے بھائی ہیں ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت معمولی، سو گئے تو سو گئے، پوری رات قیام اللیل کرتے ہیں، میں زینت کروں، میں سجوں سبروں کس کے لیے؟ اور یہی واقعہ صحیح بخاری کا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ صحیح بخاری کا واقعہ وہ بھی شادی ہو گئی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی، سسر پوچھ رہے ہیں اپنی بہو سے یہ بتاؤ کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا کہ میرا شوہر بہت نیک ہے، بہت نیک میرا شوہر، پورا دن ہمیشہ یہ نفلی روزے رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، آج تک اس نے میرے کپڑے تک نہیں ہٹائے، میرے بستر کو نہیں روندا۔ سمجھ گئے سسر کی بیوی کہنا میری بہو کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اب میرا بیٹا ہے عبداللہ، کیسے بیٹے سے کہوں؟ کہا اللہ کے نبی میرے بیٹے کو سمجھائیے۔ اللہ کے نبی نے بلایا عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل۔ اے عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، مجھے یہ خبر لگی ہے تم پورا دن لگاتار نفلی روزے رکھتے ہو اور رات بھر قیام اللیل کرتے ہو۔ قلت بلا یا رسول اللہ، کہا میں نے کہا اللہ کے رسول بات تو صحیح ہے۔ فرمایا فلا تفعل، نفلی عبادت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، منع کرنا پڑ رہا ہے اللہ کے رسول کو۔ آج تو ہم جو فریضہ اللہ نے عائد کیا اس کو پورا نہیں کر پا رہے۔ فرمایا فلا تفعل، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص ایسا نہ کرو، فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ فرمایا عبداللہ ایسا نہ کرو، آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھ کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیوی سے جب پوچھا گیا کہ بالکل پراگندہ حال، کوئی اہتمام نہیں، تو بیوی کا جواب یہی تھا کہ میں زینت کروں تو کس کے لیے کروں؟ میرا شوہر دن بھر یہ روزے رکھتا ہے، رات بھر یہ قیام اللیل کرتا ہے، میں زینت کروں سجوں تو سمروں کس کے لیے؟ میرے عزیزوں، آج کی یہ جنریشن ماں باپ کو، خاص طور سے ماں کو اپنی بیٹی کو بتانا پڑے گا کہ ماں بیٹی یہ جو زینت ہے، یہ میک اپ بتایا گیا، یہ شوہر کا حق ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ہمارا گھر محفوظ نہیں، آپ کا بھی گھر محفوظ نہیں۔ آپ کہیں لے کے جائیے شادی کی تقریب میں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج اتنی، لیکن ہمارے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم دیوسیت کے ہمارے گھر میں پنپ رہے ہیں، چاہے وہ ہم ہوں چاہے وہ آپ ہوں، اس لیے کہ ہم سب دیکھتے ہیں لیکن آنکھ بند کر کے بس سب سہ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری بیٹی جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، اور بغیر نقاب کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور بغیر دوپٹے، بغیر نقاب کے جا رہی ہے؟ کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن بہت بڑی حقیقت ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ اتنی معمولی لباس میں کوئی اہتمام نہیں،
بیزار ہو جاتا ہے شوہر، پھر دھیرے دھیرے لڑائیاں کھٹاس پڑتی ہے، پھر معاملہ طلاق پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طریقے سے ایک چیز ہے زبان لڑانا، زبان کا غلط استعمال۔ اور چھوٹا سا تجربہ مجھے بھی حاصل ہے۔ آج اگر عورت کہتی ہے، شکایت کرتی کہ میرا شوہر فوراً سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اگر زبان وہ اپنے قابو میں رکھے، زبان کا صحیح استعمال کر لے، واللہ وہ شوہر کے دل پر راج کرے گی، شوہر کے دل پر۔ اگر اللہ نے ایک مقام دیا ہے، شوہر کماتا ہے، کبھی موڈ خراب، کبھی نوکری جاب کر رہا ہے، باس نے کچھ کہہ دیا، دو باتیں بیوی کو اس نے سنا دی تو برس پڑی، پورا گھر اس نے سر پہ اٹھا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دیندار جو بیوی ہوتی ہے، دو باتیں برداشت کر کے، میرے شوہر اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی فوراً سے وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتی، میرے شوہر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور آئندہ نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ظالم سے ظالم شوہر اگر بیوی نے یہ کہہ دیا کہ میرے شوہر یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی، اس کے دل میں آٹومیٹک رحم آ جائے گا، کبھی وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن زبان کا غلط استعمال، یہ لڑائیاں اور ایسی لڑائیاں ہوتی، پورے گھر برباد ہو گئے، معاملہ جا کر طلاق پر ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے صحابی رسول عقبہ بن عامر اللہ کے رسول کے پاس آئے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے یہ بتایا جائے نجات کس چیز میں؟ اللہ کے نبی ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے؟ اللہ ہمیں جنت میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ من نجات، نجات کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیساک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ کام کاج کر کے آئے، جیسے ہی وقت ملا اپنے گھر میں گزارو، فارغ اوقات ادھر ادھر نہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی بیوی کو ٹائم دو۔ اور آخری جملہ فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اللہ سے اللہ اپنی جوانی سیاہ کاریوں میں گزر گئی، اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دینا۔ اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، ندامت کا اظہار کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور سنن ترمذی کے ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا فإن اعوججت اعوججنا۔ فرمایا جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، آدم کی بیٹی صبح کرتی ہے، پورے بدن کے حصے زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو صحیح رہی ہم لوگ بچے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی پھر آفت ہماری آئے گی، تو بات کہہ دی غلط، پٹائی ہوگی، پورا بدن درد کرے گا۔ سارے حصے زبان سے درخواست کرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں ہر صبح یہ سارے بدن کے حصے زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارا خیال کرنا، بڑا صحیح اس کا استعمال کرنا۔ اگر تم سیدھی رہیں تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اور جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے یہاں، وہاں بھی لکھا رہتا ہے کہ کم بولو، دھیرے بولو اور میٹھا بولو۔ یہی بات اللہ کے نبی صحیح بخاری کے حدیث یہی آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی زبان سے بات نکالے تو حق نکالے، بولے تو سچ بولے۔ فرمایا اگر سچ نہیں بول سکتا ہے پھر خاموش رہے، زبان سے غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کی برائیاں کرنا، اس سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ اور نبی اکرم نے اسی لیے جنت کی بشارت دی اس انسان کو، فرمایا
من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. صحیح بخاری کی روایت. نبی اکرم فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو گے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، میں محمد الرسول اللہ تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان صحیح استعمال کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کا صحیح استعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر اس لیے بھی ٹوٹتے ہیں، انسان شادی کر کے لاتا ہے، آنے والی جو بیوی ہے، ساس بہو کے جھگڑے یہ اتنا زیادہ، یوٹیوب خالی کھول لیجئے، ڈال دیجئے ساس بہو کے جھگڑے، آپ کو بھرا پڑے گا. 2-3 دن آپ دیکھتے رہیں گے، سیریل ختم نہیں ہوں گے. اتنے زیادہ ساس و بہو، جیسے شادی ہوئی یہ 36 کا آنکڑا چلتا رہتا ہے. ساس یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہو کو اپنے انڈر میں رکھیں، اور بہو سمجھتی کہ میں اس گھر میں جا کے ملکہ بن جاؤں. دونوں طرف سے خرابیاں ہیں، کوئی ایک کو ہم قصوروار نہیں کہہ سکتے. بہو سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہو اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے اور یہاں پہ آ کے اس کو ماں کا درجہ دے دے، مسائل نہیں ہوں گے. اور ساس اگر اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے دے تو پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے. آج یہ معاشرے میں عام چیز ہے. نبی اکرم نے ایک چھوٹی سی صحیح بخاری کی حدیث یہ مسئلہ حل کر دیا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. ساس یہ پسند کرتی ہے کہ میری بیٹی کہیں جائے اور سارے معاملے صحیح آرام سے رہے، تو آنے والی بہو کے تعلق سے بھی یہ ساس کو سوچنا پڑے گا کہ میری بیٹی کو جہاں وہ جا رہی ہے وہ ساس اپنی بیٹی سمجھے، تو تم کو بھی یہ کرنا پڑے گا. جو تمہاری بہو ہے تم بھی اس کو بیٹی سمجھ کے رکھو. یہ جو لڑائیاں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، بالکل نہیں ہوں گے. اسلام نے چھوٹا سا اصول دیا، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو سارے مسئلے حل. کہ بہو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے دے، کچھ باتیں ہو گئی، ارے ماں ہے نکل گئی، کوئی دقت نہیں. اور ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے کہ میری بیٹی ہے. ہوتا یہ بہت الٹا ہے کہ بہو ہے، پورا کا پورا کام اس پر ڈال دیا گیا. اس کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں نہیں، اس کی نندیں ہیں، سب بیٹھی رہیں گی، پورا کا پورا کام نوکرانی کی طرح وہ بہو کرتی. یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، ہاں کوئی نہیں ماں ہے تو بہو نہیں کرواتی ماں سے، لیکن بہنیں ہیں، آرام سے ہاتھ بٹا دو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. میرے بھائیو یہ ہونا چاہیے. تو دونوں طرف سے کمیاں ہیں، یہ بہو کی طرف سے بھی کمی ہے اور پھر ساس کی طرف، دونوں طرف سے کمیاں ہیں. دونوں کو اپنے کمیاں یہ درست کرنا پڑے گا. میرے بھائیو اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے گھر کی بات. گھر میں معمولی گھر کے مسائل ہوئے، اب یہ جو لڑکی ہے یہ ٹیوشن لے رہی ہے اپنی ماں سے، ماں یہ بتا رہی ہے کہ تجھ کو اس گھر میں قبضہ کیسے کرنا ہے، شوہر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اتنی تعویذ اس پر لی جاتی ہے. جگہ جگہ اشتہار لگا ہوتا ہے کہ شوہر کو کیسے قابو میں کیا جائے. آج یہ بہت عام ہو رہا ہے کہ شوہر، یہ بچی آئی وہ یہ سوچ رہی ہے شوہر جتنا کمائے میرے ہاتھ پہ رکھ دے، اور یہ میرا پورا تسلط شوہر پہ رہے. اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں. یہ بہت عام ہوتا ہے، فوراً سے یہی تصور ہے کہ ساس سسر کی خدمت. آج جو مدارس اسلامیہ سے نئی نئی فارغات لڑکیاں فارغ ہو رہی ہیں، بڑے دھڑلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت ہمارے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تمہارے ذمہ نہیں ہے، شوہر کے ماں باپ ہیں، شوہر کے ذمہ تو ہے یہ چیز. شوہر ٹھیک ہے، شوہر ان کے لیے کھانا بنائے گا، ان کے کپڑے دھلے گا، یہ کمائے گا کب؟
کیسے یہ سب کرے گا؟ اگر بہت دھڑلے سے یہ کہہ دیا جائے کہ ساس سسر کی خدمت ہمارے اوپر نہیں ہے، اور تیرے اوپر نہیں، تیرے شوہر کے اوپر تو ہے، ماں باپ ہے اس کے، پھر وہ ان کے لیے کھانا بنائے، ان کے کپڑے دھلے، یہ کمائے گا کب؟ میرے بھائیوں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ گھر، ماں ٹیوشن دیا کرتی ادھر سے، لڑکی کی ماں، اور ایسے کیسز بھی آئے۔ آج زمانہ بڑا ترقی کر گیا، پوری بات ریکارڈ کر لی گئی، اہل حدیث گھرانے کی واقعات بھی آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کتنے گھرانے ایسے، ماں سمجھا رہی، بیٹے نے لگا دیا ریکارڈنگ بھی موبائل، اور جتنی بات اس نے کی سب ریکارڈنگ، پھر اس نے خاص لوگوں کو بلایا اور سب کے سامنے ریکارڈنگ سنا دی گئی۔ لڑکی والوں کا سر جھک گیا، آج تک وہ سر نہ اٹھا سکے۔ میرے بھائیوں یہ لڑکی کی ماں، اس کو ٹپس کیا دینا چاہیے کہ بیٹی اپنی خدمت کر کے تو خدمت کر، اور یہ خدمت میں میٹھے بول میں وہ تاثیر ہے، جس کو چاہ تو جس پر چاہ تو حکومت کر لے، یہ بہت آسان ہے۔ یہ سسر ہے اس کی خدمت کر لے، بیٹی سمجھے گا، ساس ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے، دو باتیں ہم برداشت کر لیں گی، لیکن اللہ نے عزت میں، نرم زبان میں اور خدمت کرنے میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر خدمت کرے سب کے دل پر یہ راج کرے گی، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور تھوڑے دن کے لیے وہ اپنے مائکے چلی گئی، سب کو ہڑنے لگتا ہے کہ گھر میں ویرانی ایسی آ گئی۔ میری بہنوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے ماحول کریٹ کریں کہ 10 دن کے لیے تم چلی جاؤ، پورا گھر پریشان ہو جائے، ایسا لگ رہا ہے گھر کی رونق چلی گئی، ایسا لگ رہا ہے گھر میں ویرانی آ گئی۔ میرے عزیزوں اسی طریقے سے ایک کمی یہ ہے کہ انتخاب میں بہت جلدی کی جاتی ہے، جیسے ہی رشتہ دیکھا بس لڑکی لڑکے نے پسند کر لیا، ہو گیا، باپ پتہ لگا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بیٹی یہ جو رشتہ ہے، بعد معلوم ہوا کہ لڑکا نشیڑی ہے، ایک نمبر کا چرسی ہے، لیکن نہیں، اب یہ دونوں اس بات پر مصر ہے، لڑکی بھی، اگر نکاح ہمارا وہاں نہ کیا گیا تو ہم پھر شادی ہم اسی سے کریں گے۔ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اور لامحالہ کر دیتے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، تو انتخاب میں جلدی کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی مدعا رکھ لیجئے کہ ناجائز مطالبات، شوہر کی اتنی آمدنی نہیں، لیکن مطالبات پر مطالبات، شوہر تنگ آ گیا، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے مطالبات پورا کرتا ہے، مشکل سے ایک مطالبہ پورا کر پایا، دوسرا مطالبہ فوراً سے پھر کر دیا، شوہر اتنا ٹینشن، زندگی اس کی پوری داؤ پر لگ گئی، وہ اسی میں عافیت محسوس کرتا ہے کہ مار کوٹ کے اس کو بھگا دیا جائے، معاملہ حل کر لیا جائے، کہاں تک پوری زندگی اس کے مطالبات ہی پورے نہیں ہوں گے۔ ایک جو صحیح لڑکی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہمارے شوہر کی آمدنی کیا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنے گھر کے حالات چلاتی ہے۔ اگر دیکھتی ہے شوہر کی آمدنی اتنی نہیں تو وہ کفایت شیاری سے اپنی زندگی کو گزار لیتی ہے۔ میرے عزیزوں اسی طریقے سے شوہر کے راز کو فاش کرنا، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اپنی ماں کو بتا رہی ہے، ارے بہت زیادہ سنتے تھے، اتنے یہ لوگ کنجوس ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنی خرابیاں اپنے گھر کی بتا رہی ہے کہ کہاں تم لوگوں نے میری شادی کر دی، اتنی خرابیاں۔ قرآن نے اس رشتے کو فرمایا، قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کی پاکیزگی کو کس طریقے سے بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے بیویو تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو، اور اے شوہروں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ جس طریقے لباس یہ ہمارے جسم میں زینت دیتا ہے اور ہمارے جسم کی خرابیوں کو چھپاتا ہے، اس طریقے سے میاں بیوی کو رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کو بدترین انسان قرار دیا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن
سب سے بدترین وہ مرد ہوگا جو اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اس سے ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں میں مزے لے لے کر بیان فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا سب سے بدترین عورت وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے لطف اندوز ہوتی ہے، وہ اس سے ضرورت پوری کرتے ہیں، اور پھر جا کر اپنی سہیلیوں میں اپنے جو راز کی باتیں وہ فاش کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں کو بدترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اگر بیٹی اپنے مائکے گئی اور شوہر کی کوئی برائی کر دے تو بیوی اگر یہ بول دے کہ آپ لوگوں نے میری شادی اس سے کی ہے، اگر آئندہ میں نے اپنے شوہر کی برائی سن لی، اے میرے ابو آپ کے گھر میں ہمارا قدم نہیں رکھ سکتے، ہم قدم نہیں رکھ سکتے، میرا شوہر ہے وہ، ہم نہیں سن سکتے۔ اپنے شوہر کے تعلق سے ایک جملہ بھی کسی سوال نہیں ہوتا۔ کسی لڑکی کے گھر والے اپنے داماد کے بارے میں کوئی جملہ کس دیں، یہ بیوی کا حق ہے، بیوی یہ عزت ہے اپنے شوہر کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کتنے اہل حدیث گھرانوں کو میں جانتا ہوں محض طلاق و گھر اس بات پر ٹوٹ گئے، شوہر نے کہا کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے شریعت نے پرمیشن دی، لڑکی والوں نے کہا کہ صاحب اگر تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹی کو پہلے تمہیں طلاق دینا پڑے گا۔ سچے واقعات بتا رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، سچی واقعات۔ کہا اگر چاہتے ہو دوسرا نکاح کرنا میری بیٹی کو پہلے طلاق دو، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی بھی رہے اور فلاں عورت بھی رہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی نہیں، شریعت نے پرمیشن دی ہے۔ اللہ رب العالمین روزی روٹی کا مالک اللہ، کسی کے مقدر کسی کی قسمت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے شریعت نے پرمیشن دی ہے، لیکن زبردستی کے انسان منع کر رہا ہے۔ کتنے کیسز، کتنے گھرانے ویران ہوئے اسی بنیاد پر۔ شوہر باہر جا کے غلط کام کر لے گا، عورت کو برداشت ہے لیکن نکاح نہیں کر سکتا، ایک عورت اس کو نہیں برداشت کر سکتی۔ اسی طریقے سے وقت ہو گیا، آخری پوائنٹ میں یہ آج کے خطبے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کی دشمن سب سے بڑی ایک عورت ہوتی ہے۔ وہ آئے گی اور اتنا ہمدردی جتائے گی، آپ کے شوہر نے آپ کو کیا دیا؟ بتا دیا یہ چیز، ارے وہ تو کچھ بھی نہیں اس نے دیا، بتاؤ، ایسے ایسے بتا دے گی۔ اچھا خاصا گھرانہ چل رہا، اب اس کے دل میں بس فرق پڑ گیا، جیسے شوہر آئی لڑائی جھگڑے، تم نے دیا کیا، تم نے کیا کیا میرے ساتھ، فلاں دیکھو فلاں دیکھو۔ اس طریقے سے معاملے بہت بگڑتے ہیں۔ تو ایک عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو تمہاری ہمدرد ہو، اکثریت یہ چاہتی ہے لڑائی ہو جھگڑے ہوں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں ایک عالم کا دشمن ایک بہت بڑا عالم ہوا کرتا ہے، بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ اگر کوئی مشورہ دے رہا ہوگا، بہت کم ہے کہ وہ صحیح مشورہ دیں، غلط مشورے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ معاشرے کی بہت بڑی سچائی ہے آج کے دور میں۔ تو ایک عورت کو یہ بھاپنا چاہیے جو کچھ ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہے جو کچھ میرے شوہر نے کیا بس اللہ کا شکر ہے، پیار محبت سے رہے۔ یہ ہے، کسی کے بات میں آؤ گے تو بڑا پچھتانا پڑے گا اور ہمارے گھر ٹوٹ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو اور تھیں لیکن وقت ہمیں بالکل بھی پرمیشن نہیں دے رہا، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو باتیں کہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اہم باتیں تھیں،